مذہب صرف میرا مذہب سچا ہے، میرے مذہب کے علاوہ باقی سب مذہب جھوٹے ہیں۔ مسلمان جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ ایران میں جو آتش کدے تھے، جو پارسیوں کے پوجا استھل تھے، ان کو کس نے وہاں کی آگ کو ٹھنڈا کیا؟ ہم نے کیا، ہم مسلمانوں نے کیا۔ تو آپ تو ڈینگ ہانک رہے ہیں دوسروں کے مذہبی استھانوں کا اپمان کرنے کی، اور اپنے مذہبی استھان کے لیے آپ مسلم شادی آج ہی پرابلم نہیں بنی ہے، یہ ہمیشہ سے۔ تو بابری مسجد کو چھڑائیں گے، بابری مسجد کو چھڑا لو، چھڑا لی بابری مسجد۔ میرا ایک جو آج کے دور میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو ایک ابھی حیدرآباد کے کچھ دنوں پہلے ایک گھٹنا سامنے آئی تھی، جس میں ایک مسلمان لڑکی نے ہندو لڑکے سے شادی کی، اور لڑکی کے گھر والوں کو وہ شاید رشتہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے لڑکی کے بھائی اور لڑکی کے بہنوں یعنی کہ جیجا نے اس کے پتی کو سریعام راڈ اور چاقوؤں سے پیٹ کر مار ڈالا، ہتیا کر دی اس کی۔ تو ایک سوال ان سب سے نکل کر آتا ہے شیروانی صاحب، کہ شریعہ کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلمان سے نہیں ہو سکتی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور اگر آزاد بھارت میں کوئی لڑکی اپنی پسند سے شادی کر لیتی ہے تو کون اختیار دیتا ہے اس طرح کے قدم اٹھانے کا؟ میں انٹرفیتھ میرجز جو ہوتی ہیں اس پہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ اختیار تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ صرف ایک تو کمیونلزم، اوپر سے کاسٹزم، اور ایک یہ تو بہت ہی بھیانک ہوا ہے جو حیدرآباد میں ہوا ہے، ویری پینفل، کہ ایک لڑکی جو اسکول میں پڑھتی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی، اس کے کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھائی میں اچھا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کئی برس تک ان کی دوستی رہی۔ اس کے بعد وہ لڑکا کام کرنا شروع کرتا ہے، بہت جلدی وہ ترقی کرتا ہے۔ پہلے وہ کار سیلز مین بنتا ہے، کار سیلز مین بننے کے بعد وہ کار سیلز ایگزیکٹو بن جاتا ہے، ایک دم اس کو سیلری میں جمپ ملتا ہے، وہ شادی کرتے ہیں، خوش خوش رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک اس کی سونے کی چین ایک پرانی ہوتی ہے، وہ سونے کی چین بیچ دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کراؤں گا، اور اس صورت میں جا کر اس بیوی کا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ آ کر اس کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اسے بچانے کے لیے لڑتی رہتی ہے۔ تو یہ تو واقعی آنسو آ جاتے ہیں یہ قصہ سن کر، اور ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس میں ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا، جو ہمارے دیش میں یہ آج کل زیادہ ہی پھیل گیا ہے، لیکن ہمیشہ سے پھیلا ہوا ہے کہ ہندو مسلم شادی آج ہی پرابلم نہیں بنی ہے، یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے اپوزیشن ہوتا تھا۔ تو سوچیے، سکندر بخش صاحب کی شادی آج سے کوئی 70 برس پہلے ہوئی تھی، اور طوفان آ گیا تھا دلی میں، اور شادیوں میں بھی، ہندو مسلم شادیوں میں طوفان آ جاتا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیے، اب یہ اس میں عنبر صاحبہ، ہمیں مذہبوں کے پورے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہو سکتا ہے اس کے اوپر بحث کرنی ہوگی، اور لمبی بحث ہوگی۔ جب تک یہ رہے گا کہ میرا مذہب صرف میرا مذہب سچا ہے، میرے مذہب کے علاوہ باقی سب مذہب جھوٹے ہیں، مسلمان جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔
Hindu is Hindu and everyone else is Malik, truth. عیسائیوں کا he is infidel. What is infidel? Nonsense. میں کہتا ہوں سب مذہب اچھے ہیں، سب مذہب خدا کی طرف سے آئے ہیں. مسلمانوں کا وشواس ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر ملت، ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے. یہ ہے یا نہیں ہے اعتقاد؟ بالکل. تو اگر 1,20,000 بھیجے اور سویلائز انسانیت کی تاریخ غالباً کوئی 10,000 یا 12,000 برس رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ملینیم میں کوئی تقریباً کتنے ہزاروں نبی آئے، تو ہر ملک میں آئے ہوں گے، اور وہی سارے مذہب ہیں جو آج پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیوائن ہیں، اور ان میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر مذہب میں مکاری بھی شامل ہو گئی ہے. وہ تو اللہ میاں نے نہیں بھیجی ہوگی. دھاندلی بھی شامل ہو گئی ہے، وہ تو اللہ میاں نے، خدا نے، بھگوان نے، گاڈ نے نہیں بھیجی ہوگی. ایک پوپ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا انوسینٹ دی تھرڈ. انوسینٹ کا مطلب بالکل ہی معصوم، نہایت پاک. ان پوپ انوسینٹ دی تھرڈ کی کوئی 7 گرل فرینڈ یا داشتائیں تھیں، اور ان میں سے ایک کے کسی کے 2 یا کسی کے 3 یا کسی کے 4 بچے تھے. اور وہ پوپ انوسینٹ دی تھرڈ جو تھے، انہوں نے اپنے ہر بچے کو کہیں نہ کہیں لگا دیا. کسی لڑکی کی ڈیوک سے شادی کرا دی، کسی کی ارل سے کرا دی، اس لیے کہ پوپ کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا. پوپ چاہے تو کسی کو اگر ایک کمیونیکیٹ کر دے تو کوئی عیسائی اسے پانی بھی نہیں پلا سکتا. تو پوپ سے سب لوگ بہت ڈرتے تھے، لہٰذا پوپ کا بڑا روپ تھا. اور وہ پادریوں نے گلیلیو سے کہا، گلیلیو نے کہا کہ بھائی دنیا جو ہے وہ گھوم رہی ہے چاروں طرف. تو ان کا نہیں، ہاں نہیں، گلیلیو نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک پتھر اور ایک روئی کا ٹکڑا دونوں ویکیوم میں ایک ساتھ پھینکیں تو دونوں ایک ساتھ گریں گے. گریوٹی جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. انہوں کا نہیں، گلیلیو کو کہا کہ تو اگر تم اسے نہیں بدلو گے، اس لیے کہ ہمارے اس میں تو ہمارے اسکرپچرز میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو تم یہ کہو کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ جھوٹ تھا اور اب سچ یہ ہے. اگر تم یہ نہیں کہو گے تو ہم تمہیں اسٹیک پہ جلا دیں گے. نیچے آگ جل رہی ہے، ہم تمہیں اوپر کھڑا کر دیں گے. اس کے بیچارے گلیلیو کو کہنا پڑا، کوپرنیکس کو یہ کہنا پڑا کہ دنیا ہلتی نہیں ہے، آسمان کے چاروں طرف نہیں جاتی. اور ہندوؤں میں کیا نہیں ہوا بھائی، کیا اتیاچار نہیں ہوئے. اب میں کیا کیا بتاؤں. میں کسی مذہب کی برائی نہیں کرنا چاہتا. عیسائی مذہب کی تھوڑی سی برائی میں نے کر لی، اس لیے کر لی کہ میں عیسائی مذہب کو بھی اپنا ہی مذہب سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈائسٹک ریلیجنز ہیں، جوئزم، کرسچینٹی، اسلام، یہ دراصل ایک ہی مذہب ہے، اور اس کی سمجھیے کہ 3 شاخیں ہیں. تو میں اپنا کچھ حق سمجھتا ہوں. اس کو ہندوازم کی میں زیادہ اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، وہ ہندوازم پہ خود ہی بہت اچھی تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ سوچ لیجئے کہ کیا نہیں ہوا کہ سیتا جی کو پہلے اگنی پریکشا دینی پڑتی ہے. اگنی پریکشا میں جب وہ پاس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی اعتراض ہوتا ہے، اور ان کو جبکہ وہ 2 بچوں سے گربھوتی تھیں ان کو بنواس لینا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں مذہبوں میں جو ہیں، ان میں ہمیں دیکھیے، میرے کچھ دوست ہیں، کچھ ہندو دوست ہیں، کچھ مسلمان دوست ہیں جو ایک دوسرے کے مذہب کی تنقید کیا کرتے تھے، برائی نکالا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر ہمیں ریلیجنس کا ڈرینیج انسپیکٹر بننا ہے، اگر ہمیں ہر ایک مذہب کی گندی نالیوں کو جا کر انسپیکٹ کرنا ہے، تو وہ گندی نالیاں تو ہر ایک دھرم میں ہیں، ہر ایک مذہب میں ہیں.
اگر تمہیں ڈرینیج انسپیکٹر بننا ہے تو تمہیں مسلمانوں میں بھی، اسلام میں بھی، عیسائیت میں بھی، ہندو دھرم میں بھی، آریہ سماج میں بھی، سناتن دھرم میں بھی تمہیں بہت سی گندی نالیاں مل جائیں گی، تم جا کے ان کا انسپیکشن کرو۔ اور اگر تمہیں مذہب میں اچھی چیزیں تلاش کرنی ہیں تو وہ بھی تمہیں ہر مذہب میں ملے گی، تم ہر مذہب سے اچھی چیزیں تلاش کر سکتے ہو۔ میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ میں ہر مذہب میں اچھی چیزیں دیکھوں، اچھی چیزیں تلاش کروں، ان اچھی چیزوں میں سے میں جتنی اچھی چیزوں کو اپنا سکتا ہوں ان کو اپنا لوں اور باقی کو چھوڑوں۔ فار می، میں سرو دھرم سمبھاو میں وشواس رکھتا ہوں۔ جی اور اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ حیدرآباد والی گھٹنا ہوئی، انسیڈنٹ ہوا، تو سامنے ایک یہ بحث شروع ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں جو اسلامک کٹر پنتھی ہیں وہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں شریعہ کے جو قانون کے حساب سے لوگوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے، ریڈیکلائزیشن کیا جا رہا ہے جو یوتھ ہے ان کا، کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا حق سمجھ کر اس طرح سے لوگوں کو سزا دیتے ہیں، اور جو ابھی ناگر راجو کے ساتھ ہوا حیدرآباد میں، اس کو ایک ہیٹ کرائم کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ انفیکٹ ہیٹ کرائم ہے ہی، ناگر راجو کو مارا اسی لیے گیا کیونکہ وہ ہندو تھا۔ تو یہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں بھارت میں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا امبر صاحبہ، یہ اور پھر میں کہوں گا کہ ایک تو مذہب ہے، ارے کاسٹ کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ کاسٹ کے اوپر سے اس نے حساب، ہم نیچی کاسٹ سے کیسے شادی کر لی، ہماری کاسٹ سے کیسے نہیں کی، تو اس میں بھی قتل ہو جاتے ہیں، اس میں جی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ریلیجن ایک اور کاسٹ ایک، یہ ہوں، جو اونچ نیچ کا جو ہے، دس از بیونڈ ریلیجن۔ آئی مین ہوں، ریلیجن بھی اس میں پارٹ پلے کرتا ہے لیکن اٹ از بیونڈ ریلیجن۔ اب وہ اویسی صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، یعنی اسی کیس میں، یہی جی حیدرآباد والے کیس میں۔ ہوں، نا واٹ از نکاح؟ نکاح کو لوگ سمجھتے ہیں صاحب نکاح میں ایک قاضی جی ضرور ہونے چاہیے، ملا قاضی جی کے بغیر تو نکاح ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ سمجھ لینا سب۔ جی اکارڈنگ ٹو اسٹرکٹ شریعت قاضی جی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کسی جہاز میں جا رہے ہیں، وہ جہاز مرہون ہو جاتا ہے اور وہ دونوں بہتے ہوئے ایک جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ قاضی کہاں سے لائیں گے؟ تو جنگل میں ہیں۔ نکاح مینس عورت ایجاب کرے گی، یعنی ایگری کرے گی کہ یس آئی ایگری ٹو میری یو، شوہر قبول کرے گا، اقرار باللسان، میں نے زبان سے اقرار کیا اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قبول بالقلب، دل سے قبول کیا، نکاح ہو گیا، نکاح از کمپلیٹ۔ گواہ اگر دو ہوں تو بہت اچھا، اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو ان دونوں کو جلدی سے جلدی اپنے نکاح کا اعلان کرنا ہوگا۔ اعلان از اسینشل، قاضی از ناٹ اسینشل۔ قاضی اس کے بھائی ٹھیک ہے، قاضی جی بھی ہوں تو اچھا ہے، قاضی جی کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، میں کوئی قاضی ان کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، قاضی بھی ہوں تو قاضی جی بھی ہوں، لیکن اصل جو ہے وہ عورت ایجاب کرے، مرد زبان سے اقرار کرے، دل سے قبول کرے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اور جو اس کی شرائط ہے، مہر ضروری ہے۔ مسلمانوں میں مہر تو کہتے ہیں مہر معاف کرا لیں گے ہم، نہیں، سنت یہ ہے کہ مہر ادا کرو فوراً۔
تو نہیں جی صاحب آدمی مر گیا ہے, بیوی کے پاس جاتے ہیں, جی مہر معاف کر دو, نہیں تو یہ جنت میں نہیں جا پائے گا. ارے تو دی کیوں نہیں دیا تک مہر, کیوں بڈھا ہو کے مرا بغیر مہر دیے ہوئے. تو یہ جو چیزیں ایسے 3 طلاق, ارے کہاں سے آئی 3 طلاق؟ بدعت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا تھا تو حضرت عمر اسے 10 کوڑے لگواتے تھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں کون 3 طلاقیں دیتا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی صحابہ کرام ہی دیتے ہوں گے. اس زمانے میں تو سارے مسلمان, جو مسلمان بھی 5 منٹ بھی رسول اللہ کی صحبت میں رہ گیا وہ صحابہ کرام ہو گیا. اب ہم اس کا نام لیں گے تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے, یعنی میں اللہ بھی پلیز ود ہے. تو اس زمانے میں سارے مسلمان جو ہے وہ لگ بھگ صحابہ ہی ہوں گے, تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی 3 طلاق دیتا ہوگا. حضرت عمر اسے 10 کوڑے لگواتے تھے صحابہ کرام صلی اللہ کو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب کہتے ہیں کہ صاحب کرمنلائز نہیں ہونی چاہیے 3 طلاق. ابھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو کرمنلائز کر دیا, تو اب اگر یہاں پہ 3 طلاق کرمنلائز ہو جائے تو کرمنلائز ہونے میں اس کے کیا آپ کو کہ نہیں جی وہ تو صاحب جب حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, حضرت امام وہ انہوں نے حنبلی نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے اور 3 طلاق ہو گئی تو بس وہ تو شریعت کے مطابق. اچھا پاکستان نے یہ قانون بدل دیا, ترکی نے یہ قانون بدل دیا, آدھے سے زیادہ مسلم ملکوں میں یہ قانون بدلا جا چکا ہے, لیکن جناب ہندوستان کے مول میں جو اسلام صاحب ہیں وہ بڑے نرالے آئے ہیں ساری دنیا سے. ہندوستان میں یہ قانون نہیں بدلا جا سکتا. واٹ از دس نانسنس؟ اگر کوئی اتفاق سے اگر کوئی غلط قانون رائج ہے یا کوئی قانون جو اس زمانے میں صحیح ہوگا آج کے زمانے میں غلط ہو گیا ہے تو اس کو بدلو, اس کو امپروو کرو. اس میں شریعت میں اس کی گنجائش ہے. رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اجتہاد کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے اسلام کی تجدید کر سکتے ہیں, اس کے پورے طریقے بتائے گئے ہیں. لیکن یہ ملا جو ہیں یہ نیم ملا خطرہ ایمان, انہوں نے اور انڈیا کے مسلمانوں کو بالکل تقریباً وہ سعودی عرب میں اگر سڑک بن رہی ہے بیچ میں مسجد آتی ہے, مسجد کو ہٹا کے برابر کرتے ہیں, سڑک بنا دیتے ہیں. اگر کہیں پہ اسپتال کے پاس اسپتال کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, وہاں مسجد ہے, تو مسجد کو ہٹا کے وہاں اسپتال ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. ہندوستان میں نہیں جناب, مسجد کی ایک اینٹ کو بھی چھوا نہیں جا سکتا. یہاں سے لے کر خارش برین تک اب یہ مسجد ہی مسجد ہے, آج سے لے کر قیامت تک یہ مسجد ہی مسجد رہے گی. ارے پنجاب میں 10,000 مسجدیں پڑی ہوئی ہیں بالکل ویران, بالکل خالی. ایسٹ پنجاب میں جو ہمارا پنجاب ہوا کرتا تھا, جو کہ اب پنجاب اور ہماچل پردیش اور ہریانہ میں بٹ گیا ہے, اور چنڈی گڑھ میں, اس میں کم سے کم 10,000 مسجدیں ہوں گی. سارے مسلمان چلے گئے ہیں, 10,000 مسجدیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. اچھا شیروانی صاحب آپ نے چلو پنجاب چلو, وہاں کی مسجدوں کو ہم چھڑائیں گے. نہیں جی ہم تو بابری مسجد کو چھڑائیں گے. بھائی بابری مسجد کو چھڑا لو, چھڑا لی بابری مسجد. اچھا شیروانی صاحب آپ نے مسجدوں کی بات کی ہے, تو آج کل گیان واپی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے. 1,000 مسجدوں کا ہوگا گیان. یہ تو 3 تو پہلے سے طے تھیں, ایودھیا, بنارس اور متھرا. یہ 3 تو پہلے سے طے تھیں اور ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. یہ نئی کنٹروورسی نہیں ہے, یہ کنٹروورسی سینکڑوں سال سے رہی ہے. واجد علی شاہ نے اپنے زمانے میں اس کو حل کیا تھا, اس طریقے سے حل کیا تھا کہ انہوں نے بابری مسجد کے پاس ایک رام چبوترا بنوایا تھا, اور اس رام چبوترے پر سال میں 10 دن تک رام کتھا ہوا کرتی تھی. اس رام کتھا کے لیے بادشاہ پیسے دیتے تھے. اس بادشاہ نے جو اس مسجد کے متولی تھے ان کو بھی پٹا لیا تھا, ان کو بھی سمجھا دیا تھا کہ آپ بھی اس کی اجازت دیجئے اور آپ بھی اس میں شریک ہوئیے رام کتھا میں. تو ایک وہاں کرسی خاص طور پہ ہوا کرتی تھی
صرف بابری مسجد کے متولی کے لیے. اگر متولی نہیں جاتے تھے تو متولی کی طرف سے ان کا بیٹا یا ان کا کوئی کلیگ یا کوئی اور جایا کرتا تھا, اور ہر سال رام کتھا ہوتی تھی. اس طریقے سے انگریزوں نے تو یہ کوشش کی تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے, لیکن واجد علی شاہ نے جب یہ کر دیا تو لڑائی کے بجائے ہندو اور مسلمانوں کی دوستی ہو گئی. ہندو خوش ہو گئے کہ بھائی واہ واہ, مسلمانوں نے تو رام کتھا شروع کرا دی ہے نا, تو ہندو اور مسلمانوں میں دوستی بڑھ گئی, پیار بڑھ گیا. اس کے بعد جب واجد علی شاہ وہاں سے ہٹ گئے اور انگریزوں کی حکومت دوبارہ آ گئی تو انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہندو مسلمانوں کا یارانہ ہو گیا ہے اور ہمیں تو ان کی لڑائی کرانی ہے, اس کے بغیر ہماری امپائر کیسے چلے گی. تو انہوں نے متولیوں سے کہا رام کتھا بند کرا دو. انہوں نے رام کتھا بند کرا دی. جب انہوں نے رام کتھا بند کرائی تو ہندوؤں نے شور مچایا, مقدمہ چلا. 1885 میں ہائی کورٹ میں الہ آباد کے اس مقدمے کا فیصلہ ہوا. انگریز جج تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں 300-400 برس سے یہاں مسجد ہے, اور اگر یہاں کبھی مندر تھا بھی تو وہ ٹائم بار ہو گیا, کسی نے اب تک اعتراض نہیں کیا, تو اب کیا, اب یہ قصہ ختم ہوا, ہم اس میں نہیں جا سکتے اور یہ تو مسجد ہی رہے گی. راجندر سچر صاحب نے, آپ جانتی ہیں راجندر جی سچر صاحب مسلمانوں کے کتنے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں اور ہیں تھے, بےحد اچھے آدمی تھے. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اس معاملے میں شریعت کو مت لاؤ, اس مقدمے کو صرف ایک انڈر دی لا آف دی لینڈ سمپل پراپرٹی ڈسپیوٹ بنا کر لڑو کہ صاحب یہ ہماری مسجد ہے, یہ 300 سال سے مسجد ہے اور یہ ہمیں دے دی جائے. اور 1885 میں فیصلہ ہو چکا ہے, کورٹ سے اس فیصلے کا, مقدمے کے فیصلے کی کاپی حاصل کر لو. اس کی ایک کاپی جو ہے نیچے والے عدالت میں جا کے داخل کر دو, 2-3 پیشیوں میں مسجد تمہیں مل جائے گی. لیکن وہاں تو یہ سوال تھا کہ صاحب مجھے تو مسلمانوں کا لیڈر بننا ہے, تو مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے تو مجھے 10-20-25-50 ہزار مسلمانوں کو سڑکوں پہ لانا ہے, اور سڑکوں پہ لا کے مسلمانوں کو مجھے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگوانے ہیں, اور مجھے یہ کہنا ہے کہ دانت توڑ ڈالوں گا, آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا, ٹانگیں چیپ ڈالوں گا, اور چندہ جمع کرنا ہے بابری مسجد کے لیے. تو وہ چندہ میں کیسے جمع کروں گا اگر آسانی سے مقدمہ جیت گیا تو. لہذا وہاں مسجد سے, اور ارے انہیں اگر مسجد سے پیار ہوتا تو میں نے تو کہا تھا کہ چلو یار پنجاب چلے, وہاں 10,000 مسجدیں ہیں, ان میں سے کچھ واصل کرا لیں. انہیں کوئی مسجد نہیں, شیعوں کی مسجد رہ گئی تھی ان کے لیے تباہی کھڑی کرنے کے لیے. اور آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے جو پریزیڈنٹ تھے پرنس انجم قدر صاحب, وہ میرے بہت عزیز دوست کے بڑے بھائی تھے. وہ مجھ سے بہت, بالکل مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے. وہ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے کہ تم یہ جھگڑا ہمیں دے دو, ہم ہندوؤں سے بات کر لیں گے, طے کر لیں گے, سمجھوتا کر لیں گے, یا جو کچھ بھی کر لیں گے, تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ جناب ہم شیعہ ویعہ کچھ نہیں ہوتا, ہم تو ویسے تو شیعوں کو کافر کہیں گے, فتوا دیں گے کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں, اور جب شیعوں کی مسجد پہ قبضہ کرنے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں جی شیعہ سنی تو سب ایک ہوتے ہیں. اب کیا لوگ ہیں آپ کر سکتے ہیں. اچھا شیوانی صاحب, یہ جو ابھی گیان واپی مسجد میں کا وواد شروع ہوا ہے, لوور کورٹ نے یو پی نے ویڈیوگرافی کا آرڈر دیا, وہاں پر ویڈیوگرافی ہونے نہیں دی, بہت ہلے بازی نعرے بازی ہوئی. اویسی صاحب نے بھی بڑا بیان دیا کہ مسلمانوں کا قتل عام کرانے کا یہ واپس سب سے کیا پہلے جا تو رہا وہ ہے. کاشی وشوناتھ کے کمپلیکس میں وہ مسجد پہنچی ہی کیسے ہے, ابھی سوچنے کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں پرانوں کی, پرانوں میں کاشی کی 6 واپیوں کا ذکر ہے جس میں سے گیان واپی ایک ہے. تو خود سوچنا یہ چاہیے کہ ایک گیان واپی مسجد کے نام میں کہاں سے آئی, اور اسلام کے حساب سے تو کسی ڈسپیوٹیڈ پلیس پہ مسجد یا نماز نہیں ہو سکتی, تو پھر کیوں نہیں ایک مرتبہ
میری شری ملکانی جی سے KR ملکانی جی سے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ رشید جہاں دلی کی جامع مسجد بنی ہے وہاں بھی ایک مندر ہوا کرتا تھا. اچھا PN اوک صاحب نے تو کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں. جہاں تاج محل ہے وہاں بھی ایک مندر ہوا کرتا تھا، جہاں یہ ہے وہاں بھی ایک مندر ہوا کرتا تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ملکانی جی یورپ میں اتنے گرجے ہیں، کیا ان گرجوں کی جگہ پر اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کا گاڈ، کوئی نہ کوئی ان کا دیوتا دیوی، کوئی نہ کوئی چیز جسے وہ پوجا کرتے تھے، کسی جانور کی شکل یا کسی مورتی کی شکل یا دریاؤں کی پوجا کرتے تھے، پہاڑوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، تو ہوگی. اور جب گرجا بنے گا تو ایسی ہی جگہ بنے گا جو کہ سب سے زیادہ مناسب ہے. تو جو جگہ پہلی عبادت گاہ کے لیے سب سے زیادہ مناسب تھی اسی جگہ دوسری عبادت گاہ بنے گی. تو کہنے لگے ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو. میں نے کہا تو اس طریقے سے تو اگر آپ دنیا میں دیکھنے چلیں گے تو آپ کوئی پلیس آف ورشپ جو ہے، آپ کو ساری پلیسز آف ورشپ جو ہے توڑ کر ان کی جگہ کوئی اور پلیس آف ورشپ بنانی پڑے گی. کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو. اور میں نے کہا کیا وہ ویشنووں نے شیووں نے ویشنووں کے مندر نہیں توڑے؟ کیا ویشنووں نے شیووں کے مندر نہیں توڑے؟ کیا بدھسٹوں کے استوپے نہیں توڑے گئے انڈیا میں؟ اور جب بدھزم پھیلا ہوگا انڈیا میں تو کیا بدھسٹوں نے ہندوؤں کے مندروں کو چھوڑ دیا ہوگا؟ کہنے ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہتے ہو. کہنے رشید پہ دیکھو لیکن 3 مسجدیں یعنی ایودھیا، اور متھرا، 3 مسجدیں. مسلمان اگر یہ 3 مسجدیں دے دیں تو ہندوؤں کے من کو شانتی مل جائے گی. ہندو بڑا دکھی ہے، ہندو نے بہت سہا ہے. ہندو نے دیکھو میں کیا کیا نہیں ہوا ہندو کے ساتھ. میں کہا ہاں ملکانی جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیا کیا جائے. اب راجا جے چند جی نے خود شہاب الدین غوری کو نمنترن بھیجا تھا کہ آپ آئیے بھارت پر آکرمن کیجیے، پرتھوی راج چوہان کو ہرا دیجیے. تو لہذا شہاب الدین غوری بیچارہ کیا کرتا، آ گیا وہ، اس نے پرتھوی راج چوہان کو ہرا دیا. بتائیے کیا شہاب الدین غوری راجا جے چند کے نمنترن کو رد کر دیتا، قبول نہ کرتا؟ ہاں. میں کہا اور اس کے بعد ہندو شورویر مہارانا سنگرام سنگھ جو رانا سانگا مانے جاتے تھے، ان کے جسم پر 72 زخم تھے جو لڑائی کے میدانوں میں ان کے جسم پر گئے تھے. اتنے بڑے شورویر تھے. انہوں نے بابر کو نمنترن بھیجا تھا کہ آپ آئیے بھارت پر آکرمن کیجیے. تو بابر آیا تھا اور اس نے پانی پت میں ابراہیم لودھی کو ہرایا تھا اور بابر بھارت کا شہنشاہ بنا تھا. تو جب ہمارے ہندو شورویر، ہمارے ہندو راجے مہاراجے برابر سے لوگوں کو بلائیں گے آکرمن کرنے کے لیے بھارت پر، اور بھارت سونے کی چڑیا ہے، بھارت بہت اچھا دیش ہے، تو بتائیے کون سا آکرمک ہے جو رک جائے گا، نہیں آئے گا. کہنے ہاں رانا سانگا نے تو بابر کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو ہرا کے چلا جائے. میں کہا ہاں اگر بابر ایسا کرتا تو میں بابر سے بہت ناراض ہوتا. یہ تو میرے بھارت کا اپمان ہوتا کہ کسی نے بھارت کو فتح کر کے اس کا شہنشاہ بننا بھی قبول نہیں کیا اور چھوڑ کے چلا گیا. تو بھارت نے کم از کم بابر نے کم از کم بھارت کا مان سمان تو رکھ لیا کہ اس نے بھارت فتح کر کے وہ بھارت کا امپرر تو بن کے رہا شرافت سے.
کریں ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن رشید کسی طریقے سے اگر 3 مسجدوں کا کوئی اپائے ہو جائے تو میں نے کہا اچھا تو پھر بات کیجیے. میں نے کوشش بھی کی، کیا کروں میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو دلچسپی نہیں تھی کسی اچھا کام کرنے سے. ہم لیڈر بن جائیں، ہماری کچھ بن جائے، ہمارا کچھ ہو جائے، ہم یہ ہے وہ ہے. اب ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی کسی کو دیش سے پریم نہیں ہے، سب اپنی اپنی چلانا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا نا جس کو دیش سے پریم تھا وہ مر گیا، رفیع بھائی چلا گیا. وہ ہوتا تو ان مسئلوں کو بھی حل کر دیتا. کیا حرج ہے؟ خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جب تک رسول اللہ وہاں رہے 8 بجے تک مکے میں نماز بھی پڑھتے رہے اس میں. آج بھی بڑے خوش ہوتے ہیں مسلمان کہ جی وہ فلانے مندر میں انہوں نے افطار پارٹی دی ہیں، 100 مسلمانوں کو بلایا ہے افطار کے لیے، اور وہاں ہماری مغرب کی نماز کا بھی انتظام کیا ہے. اچھا تو اگر آپ جا کے مندر میں مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی ہندو آ کے مسجد میں تھوڑی سی پوجا کر لے تو کیا حرج ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہندو آ کے مسجد میں پوجا نہیں کر سکتا، مسلمان جا کے مندر میں نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی یہ تک ہے؟ کوئی there should be some equality, there should be some justice, there should be some Mutual reciprocity. respect. ہاں Absolutely. And a mutual وہ ہے respect. تو چاہیے لمٹ ہے. دیں ازاں نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، یعنی مسلمان تو یہ ڈیگ ہاک رہا ہے کہ ہم نے گرجے میں گھس کے اذان دی. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایران کو؟ آتش کدا پارسیوں کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایران کو؟ یعنی ایران میں جو آتش کدے تھے، جو پارسیوں کے پوجا استھل تھے، ان کو کس نے وہاں کی آگ کو ٹھنڈا کیا؟ ہم نے کیا، ہم مسلمانوں نے کیا. تو آپ تو ڈینگ ہانک رہے ہیں دوسروں کے مذہبی استھانوں کا اپمان کرنے کی، اور اپنے مذہبی استھان کے لیے آپ بڑے وہ بننے گا. جی بڑا انیائے ہوا انیائے، اس میں کوئی شک نہیں. بابری مسجد کا تو جو ڈیمولیشن ہوا نہایت ہی نامعقولیت کے ساتھ ہوا، دھوکہ دے کے ہوا، جھوٹ بول کے ہوا، جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کر کے ہوا. دھرم کا کام ایسے ہونا چاہیے. لیکن کوئی کسی کا دامن جو ہے وہ دوسرے کے دامن سے زیادہ صاف نہیں ہے. ہم دونوں میں، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، ہم دونوں کے دامن گندے ہیں، غلیظ ہیں. ہماری سبھیتا میں، ہماری ہسٹری میں اچھائیاں بھی رہی ہیں اور برائیاں بھی رہی ہیں. ہمیں ان برائیوں کو ماننا ہوگا، دور کرنا ہوگا، اور ہمیں ان اچھائیوں کو ظاہر ہے ان کا پرچار کرنا ہوگا جی. اور آگے بڑھانا ہوگا. اچھا جیسے کہ اب ہم سب کے ہمارے سامنے ہیں، جیسے جو 3 پوجا استھل یا کوئی 3 وواد ہیں، جیسے کہ ایودھیا، متھرا اور کاشی. تو ایودھیا تو لگ بھگ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب کاشی اور متھرا کی باری ہے. تو کیا ہم اس کو ایک والنٹرلی مسلمان ان پوجا استھل یا جہاں پر جیسے ہندوؤں کی آستھا کا مسئلہ ہے اور ان کے پرانوں میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو کیا مسلمان خود ویسے بھی اسلام کے حساب سے تو جھگڑے والی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی، میں تو تو کیوں؟ کہہ ہی رہا ہوں اتنی دیر سے کہ میں نے تو یہ کوشش کہ بھائی کوئی مساوات ہو جائے. دیکھیے بابری مسجد کی زمین تھی 2.7 ایکڑز، جس میں سے 0.7 ایکڑ میں بابری مسجد بنی ہوئی تھی اور 2 ایکڑ خالی تھے. یہ طے ہو گیا کہ یہ 2 ایکڑ ہم رام مندر کے لیے دے دیں گے. مولانا علی میاں صاحب جو مسلمانوں کے اس زمانے میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایگری کیا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہی وہاں وہ شیلانیاس کیا گیا. اگر وہ کوئی بہت اچھا سلیوشن نہیں تھا
لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہوا بعد میں اس سے تو وہ بہت حد بدرجہ بہتر تھا. اگر وہاں اس شیلانیاس جہاں ہوا تھا وہاں ایک بھویہ رام مندر بن گیا ہوتا جی تو کم سے کم بی جے پی کی اور آر ایس ایس کی سرکار تو نہ آئی ہوتی. آپ ہی بتائیے. یعنی بی جے پی اور آر ایس ایس کی سرکار لانے میں جو سب سے بڑا یوگدان میری رائے میں ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے وہ جہاں شیلا نیاس ہوا تھا وہاں رام مندر بھی نہیں بننے دیا. جب مسلمانوں نے مخالفت کی تو راجیو گاندھی نے کہا کہ ہٹاؤ. پھر میں نے تو اسی لیے کیا تھا کہ ہندو مسلمان دونوں خوش ہو جائیں. مسلمان خوش نہیں ہیں تو ہٹاؤ. اس کے بعد پھر وہ رتھ یاترا نکلی, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا. تو وہ بھی تو انہوں نے نکلوائی. کیا ایک مصیبت تھی. اور میں نے کہا نا آپ سے کہ شیعوں کی مسجد, تو آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا پریزیڈنٹ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے. شہاب الدین صاحب کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں ممبر نہیں بنائیں گے. ارے تم کون ہوتے ہو کسی کو ممبر بنانے والے, نہ بنانے والے؟ تم کہاں سے, کوئی اللہ میاں نے تمہیں بھیجا ہے بابری مسجد بچانے کے لیے؟ کیا ہے؟ لیکن نہیں, وہ ہونے نہیں دی. اور یہ پتہ نہیں کیا آپ یہ لوگ کریں گے. ایک تو سوری امبر صاحبہ, میری زندگی کی بہت کم وقت رہ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت کام میں مسلمانوں کی ایجوکیشن کے فروغ کے لیے اور کر جاؤں. میں نے 50 برس کیا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ کے ہی نہیں دے رہے ہیں. میں کیا کروں؟ مسلمانوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ابھی تو ہم اور پیچھے جائیں گے ایجوکیشن میں. میں کیا کروں؟ لمٹ ہے, لمٹ ہے, لمٹ ہے, حد ہے. مسلمان کالج ہے, مسلمان کالج میں نام بھی ابھی نہیں لے سکتا, شاید بعد میں لے دوں. 20% ہندو پڑھ رہے ہیں, 80% مسلمان پڑھ رہے ہیں. میں جن کالجوں سے میرے پاس رزلٹ آتے ہیں ان میں جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں ان کو پرائزز دیتا ہوں, اسکالرشپ دیتا ہوں. مسلم کالج سے رزلٹ آ رہے ہیں بیسٹ 10 اسٹوڈنٹس آف 10th. میں نے کہا نا امتحان دینے والوں میں 20% ہندو ہیں, 80% مسلمان ہیں. بیسٹ 10 میں 6 ہندو ہیں, 4 مسلمان ہیں. اب آپ بتائیے کہ اپنے کالج میں آپ ہندوؤں سے 4 گنا پیچھے, تو آپ ہندوؤں کے برابر ایجوکیشن میں کہاں آئیں گے؟ آر ایس ایس کھولے اور اسکول, اس میں آپ جا کے ہندوؤں کے برابر آئیں گے. امت شاہ کھولے اسکول, یوگی آدتیہ ناتھ کھولے آپ کے لیے اسکول, وہاں آپ ہندوؤں کے برابر آئیں گے تعلیم میں؟ کہاں آئیں گے آپ ہندوؤں کے برابر تعلیم میں؟ اور جی شکایت کہ ہمیں سروس نہیں ملتی, ہمیں یہ نہیں ملتا, ہمیں ارے ابھی ڈاکٹروں میں 12% مسلمان کیسے ہو جائے؟ پہلے میڈیسن پڑھنے والوں میں تو 12% مسلمان ہو. اگر میڈیسن پڑھنے والوں میں 2% مسلمان ہیں تو ہندوستان کے ڈاکٹروں میں 12% مسلمان کہاں سے آ جائے گے؟ اگر انجینئرنگ کا امتحان دینے والوں میں 2% مسلمان ہیں تو 12% یا 16% یا 20% مسلمان انجینئر کہاں سے آ جائیں گے انڈیا میں؟ جتنے امتحان دیں گے انہی میں سے تو آئیں گے نا. اگر آئی اے ایس میں 1 لاکھ لڑکے بیٹھ رہے ہیں, ان 1 لاکھ لڑکوں میں سے ہندوستان میں مسلمان ہیں نیرلی 15% یا 16%, تو 15,000 مسلمان بیٹھنے چاہیے. تو ان 15,000 مسلمان اگر بیٹھیں گے تو جو 1,000 آئی اے ایس سلیکٹ ہوتے ہیں ان میں 150 مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب امتحان دینے والوں میں 1 لاکھ میں سے 2,000 مسلمان ہیں تو سلیکٹ ہونے والوں میں 2% سے زیادہ یا 3% سے زیادہ مسلمان کہاں سے آ جائیں گے؟ اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ نہیں صاحب آپ تو مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ تو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, آپ تو مسلمانوں کا قصور بتاتے ہیں ہر چیز میں, آپ تو بس آپ یہ ہو رہا ہے. کیا کیا جائے؟ آئی ایم فیڈ اپ. میں کہتا ہوں میں تو رونے کو بھی جی چاہتا ہے, لیکن اب امید بھی ہوتی ہے کہ بھائی
بھارت میں پھر کچھ ٹھیک ہوگا. میں نے تو بہت سمجھایا, میں نے ہر وقت کانسٹیٹیوشن کون سارے یار, تمہارے پاکستان میں تو کانسٹیٹیوشن سسرا ہے نہیں. پاکستان میں تو 75 سال میں 4 دفعہ کانسٹیٹیوشن بنے, جو بھی فوجی ڈکٹیٹر آتا تھا اور نیا کانسٹیٹیوشن بناتا تھا. تمہارے تو 80 کے قریب ملک ہیں, ان میں سے کتنوں میں کانسٹیٹیوشن ہے؟ کانسٹیٹیوشن کس چڑیا کا نام ہے یہ تو تمہیں معلوم نہیں. انڈیا میں ایک کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے, تم اسی کے پیچھے پڑے ہو. کانسٹیٹیوشن, واٹ از کانسٹیٹیوشن? If the people of this country want, tomorrow the constitution can be thrown in the waste paper basket. ہٹلر جرمنی میں آیا, اس نے جو وہاں کا کانسٹیٹیوشن تھا اسے رد کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ نہیں پھینک دیا. تو what is constitution? The goodwill of the Hindus, because Hindus are the majority and because ہندوؤں کے مذہب میں, ان کی سبھیتا میں انکلوسیوٹی جڑ میں ہے, ان کی بیس میں ہے. ہندو کہتا ہی نہیں کہ میرا ٹروتھ جو ہے وہ واحد ٹروتھ ہے. ہندو کہتا ہے کہ ستیہ کے کئی پہلو ہیں, ستیہ کی کئی سطحیں ہیں. دھرم دروناچاریہ کے لیے ایک ہے, بھیشم پتامہ کے لیے یہ دھرم ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں تو جو کرو راجا ہوگا اس کا ساتھ دوں گا, اس کے ساتھ رہوں گا, اس کے علاوہ کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. ان کا دھرم وہ ہے. ہر ایک کا دھرم الگ ہوتا ہے, دھرم سب کا ایک نہیں. دھرم کا مطلب ہے ڈیوٹی, دھرم کا مطلب وشواس نہیں ہوتا. مسلمانوں میں تو ایمان دھرم ہے, کہ اللہ ایک ہے بس یہ دھرم ہے. نہیں, ہندو دھرم جو ہے, دھرم مینس ڈیوٹی. آستھا الگ چیز ہے, وشواس الگ چیز ہے, دھرم الگ چیز ہے. میرا فرض جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو دھرم اور ہر چیز. شری کرشن, ارجن بھی آتا ہے, دریودھن بھی آتا ہے. ارجن پہلے آ کے پائیں تی بیٹھ جاتا ہے, دریودھن آتے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں. شری کرشن جی کی آنکھ کھلتی ہے, دریودھن کو پہلے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیسے آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مہا بھارت ہو رہی ہے, میں آپ کی سہایتا مانگنے آیا ہوں. ادھر سے ارجن کہتا ہے کہ میں تو اس سے پہلے کا آیا بیٹھا ہوں. شری کرشن کہتے ہیں مگر میں نے تو پہلے دریودھن کو دیکھا ہے, پہلے میں دریودھن سے پوچھوں گا کیا چاہیے تمہیں. دریودھن کہتا ہے سہایتا چاہیے. تو ارجن کہتا ہے سہایتا تو مجھے بھی چاہیے, اسی لیے تو میں آیا ہوں. کا اچھا, تو میری سینا ایک طرف لڑے گی, میں دوسری طرف لڑوں گا, دوسرے کا. اور میں لڑوں گا نہیں, میں کسی کو ماروں گا نہیں, ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا, میں کیول ساتھ رہوں گا. جس کو میں چاہیے وہ مجھے مانگ لے, جس کو میری سینا چاہیے میری سینا مانگ لے. پہلی چوائس میں دیتا ہوں دریودھن کو, اس لیے کہ میں نے اسے پہلے دیکھا. غالباً شری کرشن کو معلوم تھا کہ دریودھن سے نہیں مانگے گا. ارجن سینا مانگ لیتا ہے, دریودھن سینا مانگ لیتا ہے, ارجن شری کرشن کو مانگ لیتا ہے. یعنی شری کرشن کی سینا ایک طرف لڑتی ہے, شری کرشن دوسری طرف ہوتے ہیں. تو ہندو اپنے آپ کو دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہے. He can be on this side and he can be on that side. He knows the art. اچھا, یہاں سے ایک ہمارے یہاں انکلوسیوٹی کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ کیوں ہر دھرم کو چھوٹا, ہر وشواس کو, انفیکٹ دوسرا دھرم تو چھوڑیے, جو فقہ ہیں اسلام میں ان کو ہی ہر دوسرا فرقہ جھوٹا اور اپنے سے کمتر دکھاتا ہے, جو دوسرے کو کافر گھوشت کر دیتا ہے. تو کس طرح سے ہم کو ایگزسٹنس کب سیکھیں گے؟ آج کا دور چل رہا ہے, لوگ کتنے ایڈوانس ہو رہے ہیں, کتنی ترقی کر رہے ہیں, اور ہم آج تک دوسروں کے دھرم کی عزت کرنا یا کوئی ایگزسٹنس نہیں سیکھیں. جہاں جاتے ہیں وہاں فساد ہوتا ہے. ارے عزت کیا, کم سے کم توہین نہ کرنا دوسرے کے مذہب کی, یہی سیکھ لیں. دیکھیے وہی میں کہہ رہی ہوں, آپ تو دوسرے مذہب کو کہہ رہے ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بتائی جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملئی لوگ بتاتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو میری امت کے 72 ٹکڑے ہو جائیں گے، میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. جی یہ سنیے نا آپ نے پیشین گوئی. بالکل بالکل. اور ان 72 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ راہ راست پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا. باقی اور وہ 71 فرقے جو ہے وہ غلط راستے پر ہوں گے. جہنم میں ہی ہے سارے وہ. اس لیے رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق آج 1.3% مسلمان صحیح راستے پر ہیں اور 98.7% مسلمان گمراہ ہیں. تو جن میں یعنی دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں کو، بریلوی جو ہیں وہ اہل حدیث کو، اہل حدیث جو ہیں وہ ان کو، یہ جو ہیں ان کو، وہ ان کو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے. تو یہ کسی اور مذہب کو اکوموڈیٹ کرنا کب سیکھیں گے؟ اور سعودی عرب یمن پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ پیٹرول تمہارے پاس، پیٹرول ان کے پاس، آئل تمہارے پاس، آئل تمہارے پاس. کیا تمہیں تکلیف ہے؟ تم کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ 5 لاکھ عراقی مر گئے، 5 لاکھ ایرانی مر گئے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ شیعہ وہ سنی. کائے کے لیے؟ ایران اور عراق کی جنگ ختم ہوئی تو عراق نے کویت پہ حملہ کر دیا. ارے کائے کے لیے کر دیا کہ جی وہ امریکن عورت آئی تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم کویت پہ حملہ کر سکتے ہو. تو تم امریکن عورت کی امت سے ہو یا تم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو؟ تم امریکن عورت کے کہنے پہ چلتے ہو یا اللہ کے کہنے پہ چلتے ہو؟ کائے کے لیے تم نے عراق نے ایران پہ حملہ کیا؟ آج بھی وہاں کردوں کو، یزیدی ہوتے ہیں وہاں، یزیدی کہلاتے ہیں وہ، یزید کو وہ اپنا امام مانتے ہیں. اور مستقل یہ اتنے فرقے وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں میں نہیں ہے، لیکن ہندوؤں میں پھر بھی تھوڑا سا سدا رہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا برا بھلا کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہو گیا. آریہ سماجی اور سناتن دھرمی میں جب بچہ بھی تھا تو آریہ سماجی اور سناتن دھرمی روز لڑا کرتے تھے، لیکن پھر وہ لڑنے کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. مسلمان جو ہے وہ لڑنے کے بعد پھر لڑتے ہی رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو ہم ابھی مسئلے ہیں ہمارے سامنے، کوئی ایگزسٹنس سب سے بڑی بات ہے، یا جو حیدرآباد میں ہوا ناگراجو کے ساتھ، اس طریقے کی جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس سے ہم کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کوئی علاج ہے آپ کی نظر میں ان ساری چیزوں سے؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ملک ہے. ایک چیز میں اور کہوں گا جی، آپ نے پوچھا ہے اس سے برطرف ہے. اگر ہندوستان میں ایسا ہو جائے، ہم اپنے ملک میں ایسا کر دیں کہ بھائی ہر ایک پرابلم تو بہت ہے، اور جہاں 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں کیا پرابلم وہاں نہیں ہوں گی؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پرابلمز نہ ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو پرابلم جہاں ہے اسے جہاں تک ہو سکے لمٹ کرو، لوکلائز کرو. جی. اگر کرناٹک میں کوئی گڑبڑ ہندو مسلمانوں میں ہو رہی ہے تو اسے کرناٹک تک ہی رکھو، اسے فوراً یو پی میں اور مدھیہ پردیش میں اور تلنگانہ میں مت لاؤ. کچھ دنوں میں شاید وہ کرناٹک ہی میں حل ہو جائے. اگر جو ایودھیا کا مسئلہ تھا، اگر وہ صرف یو پی میں رہا ہوتا، صرف ایودھیا میں رہا ہوتا تو وہ حل ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ صاحب حجاب کی پرابلم کرناٹک میں شروع ہوتی ہے اور اگلے دن حیدرآباد میں اور دلی میں اور لکھنؤ میں اور کلکتے میں اور یہاں اور وہاں جو ہے حجاب پہن کے عورتیں نکل آتی ہیں. کوئی بھی پرابلم کہیں بھی ہو ہندوؤں میں، ایک ہندو اور ایک مسلمان کی سائیکل پہ لڑائی ہو گئی، وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے، یہ میری ہے، چلو ان دونوں کو طے کر لینے دو. نہیں، وہ سارے ہندوستان کے مسلمان جو کہیں گے یہ سائیکل مسلمان کی ہے، سارے ہندوستان کے ہندو کہیں گے یہ سائیکل ہندو کی ہے. کیا ہوگا اس سائیکل کا؟ کیسے حل ہوگا اس کا مسئلہ؟ تو اس کو اب یہ اس بچی کا یہ ہوا ہے بیچاری کا، کچھ اس کا
علاج ہونا چاہیے. وہ جو برقع پہن کے نکلی تھی کرناٹک میں, ان کو تو جمعیت العلماء نے 1,00,000 روپے 5 لاکھ روپے شاید عطا کر دیے تھے. جی ان محترمہ نے تو اللہ اکبر کے بہادری کا کام کیا. اب اس بچی کے لیے کیا کریں گے؟ اس بچی کے لیے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, اس کے شوہر کو مار ڈالا, اب اس سے زیادہ کیا ہی کریں گے. جی ہاں, بتائیے آپ کیا کریں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا. میں آئی ایم ان ڈیپ پین. میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ بھگوان خدا اللہ میرے ملک پر رحم کرے, مسلمانوں پہ رحم کرے, ہندوؤں پہ رحم کرے, اور عقل دے ہم کو, سوچنے سمجھنے کی شکتی دے, طاقت دے, صلاحیت دے, ہم اپنا بھلا اور برا سمجھ سکیں اور ہم صحیح راستے پہ چل سکیں. اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی بالکل, ہم اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنا نہیں چھوڑیں, اور امید ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, آشا ہوتی ہے بہتر کی, تو ہم شاید اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں. اور ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا کچھ بھی چھوٹے چھوٹے قدم, چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں گے تو ہمارے سماج میں جو اس طرح کی پرابلمس ہیں وہ بالکل دور ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ شیروانی صاحب نے کہا کہ مسکان کے لیے تو جمعیت علماء ہند نے 5 لاکھ روپے دیے, اور بہت سارے مسلمان نیتاؤں نے دیے. ویسی صاحب یا ان کی طرح کے جو نیتا ہیں, کیا وہ حیدرآباد میں جو اشرین سید تھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے لیے تو کچھ ایسی امداد یا اس طرح کی کوئی ہیلپ نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے, اور اس کے گناہ کی سزا ان کو مل بھی گئی ہے, ان کے شوہر کو مار دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہاں پر ایک اور دکھائی دی, اگر ہم اپنے سماج کی ایک تصویر دیکھتے ہیں تو کس طرح سے وہ مدد کے لیے گہار لگاتی رہی, اس کا شوہر اس کے سامنے مرتا رہا, کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے, اور وہ اکیلی ان لوگوں سے مقابلہ کرتی رہی. تو یہ ایک اور تصویر ہے ہمارے سماج کی بھیانک, کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح, اور لگاتار اس طرح کی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں, لیکن ہم اگنور کر کے ان ساری چیزوں کو اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں. ہمارے دیش کی پہچان تو یہ کبھی نہیں رہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں رہیں. ہمیشہ ہم نے جو ستایا ہے, جو پریشان ہے, اس کو اپنایا ہے اور اس کو سہارا دیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اگنور نہ کریں, اور اگر کوئی سامنے اس طرح نظر آتا ہے تو اس کی مدد ضرور کریں. بہت بہت شکریہ شیروانی صاحب چرچا میں جڑنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو اور ویری مچ. واپس پھر سے آپ سے کسی اور مدعے پر چرچا کریں گے. تھینک یو. دھنیہ واد.